ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہاں سے لے کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ استقبال قبلہ کا حکم دیا. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. پھر اگلی آیت میں ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام. یہ 3 دفعہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو پہلا حکم ہے کہ ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ حکم حدود حرم کے اندر رہنے والوں کے لیے ہے کہ تم اپنے رخ کعبے کی طرف کرو. جو حدود حرم کے اندر ہیں کہ تم اپنے رخ خانہ کعبے کی طرف کرو. دوسرا حکم ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ دوسرا حکم حرم سے باہر عرب کے اندر رہنے والوں کے لیے کہ اپنے رخ حرم شریف کی طرف کرو. تیسرا حکم وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں کہیں بھی ہو اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا کرو، یہ عرب سے باہر لوگوں کے لیے ہے. یہ 3 حکم اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف استقبال قبلہ کے دیے ہیں پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ جو پہلا حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر تھا. نبی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہو جائے. پہلا حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ نبی علیہ السلام کی خواہش پر تھا. دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ نے کیا ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ وہ پیشن گوئیاں تھی جو پچھلی کتابوں میں موجود تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پورا کرنا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور تیسری دفعہ جو آیا وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو الزام کا موقع نہ ملے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اہل کتاب کو موقع نہ ملے. یہ 3 دفعہ، کیونکہ یہاں پہ ان کو اعتراض کا موقع مل سکتا تھا کہ اہل کتاب کہہ سکتے تھے کہ مسلمان ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن باقی ہمارے دین کو تسلیم نہیں کرتے. تو جب قبلے کو تسلیم کرتے ہیں تو دین کو بھی تسلیم کر لینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیسری مرتبہ بھی کہا ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا.